جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں رمضان المبارک کی فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، پروگرامز ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں جن ہستیوں کے وصال یا ولادت یا شہادت کے دن ہیں، ان ہستیوں کے تذکار پاک بھی ہو رہے ہیں۔ آج سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی محمد شفیق الرحمن حسان صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدحت سرائی کے لیے اور سیدہ پاک کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد نعمان چشتی گولڈوی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی، لاڈلی، پیاری شہزادی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر ان سے بھی بڑی محبت، شفقت کا اظہار فرمایا کرتے، اور ان ہستیوں کی باہمی جو محبت ہے یہ مثالی باپ اور مثالی بیٹی آج بھی امت مسلمہ کے لیے رہنما ہے، مشعل راہ ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو کائنات کی عظیم ہستیاں ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان ہستیوں کے تذکار پاک موجود ہیں، سیرت کی، تاریخ کی کتب میں موجود ہیں۔ طبقہ علماء اور فقہاء، محدثین، مفسرین، حتیٰ کہ سیرت نگاروں نے ان ہستیوں کی سیرت پر طویل کلام کیا ہے۔ ہم بھی ان ہستیوں کی بارگاہ میں آج اظہار عقیدت اور اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے جناب علامہ مفتی محمد شفیق الرحمن حسان صاحب، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان سیدہ پاک جس میں شامل ہیں اس خانوادے میں، ان کی عظمت و شان قرآن و سنت کے حوالے سے اس پر کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، اللہ رب العزت خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نکموں سے اپنے پیارے حبیب اور ان کی آل اولاد کا ذکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، اور اس مقدس مہینے میں مقدس ہستیوں کا ذکر خیر کرنا یہ کسی سعادت سے کم نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا ذکر قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے، اور 2 مقامات جو ہے وہ بڑے مشہور اور معروف ہیں۔ پہلا مقام تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کا معنی یہ نہیں ہرگز لیا جائے گا، چونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عقل اور فہم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ کر بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اس کا گواہ بھی اللہ کا قرآن ہے۔ تو کہیں کسی کی سوچ اس طرف نہ جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پہلے وہ ناپاک تھے تو پھر ان کو پاک کیا گیا ہے، وہ شروع سے ہی پاک ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے
تو یہ مقدس لفظ اپنی زبان سے نکال کے بات ہی ختم کر دی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ جس طرح مسجد ہوتی ہے تو مسجد کی روز صفائی کی جاتی ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ معاذاللہ ناپاک تھی، مسجد تو ہوتی ہی پاک ہے، تو صرف یوں کہہ لیں کہ اس کو اور زیادہ نکھارنے کے لیے وہاں سے چیزوں کو ایک ترتیب سے لگا دیا جاتا ہے۔ اہل بیت طہار پہلے سے ہی پاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید پاک کرنے کا اندیا دے دیا ہے کہ اب کوئی ان کے بارے میں کوئی غلط تصور رکھ بھی نہیں سکتا بلکہ سوچ ہی نہیں سکتا، اور اس طہارت کا اعلان بھی فرما دیا ہے۔ اور اعلان بھی کہاں پہ فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے لیکن ہدایت متقین کے لیے ہے۔ اچھا، دوسرا مقام ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضور جان نور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو تبلیغ کی ہے اور اس تبلیغ میں نہ جانے کتنے مصائب اور آلام برداشت کرنا پڑے ہیں، شیب ابی طالب کا معاملہ ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی مقدس نالین مبارک کو خون سے رنگین کر دیا گیا، اور وہ نالین مقدس کہ جس کی شبیہ کو ہم اپنے سینے پر یا ماتھے پر لگا کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں سر پہ رکھنے کو اگر مل جائے نال پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو وہ نالین مقدس جو ہے وہ دیکھیں خون سے رنگین ہوگی، اور نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم ڈائے گئے، لیکن کوئی اجر نہیں مانگا۔ تو فرمایا حبیب آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا، اپنے اصحاب سے صرف یہ ہے کہ جو میری اہل بیت ہے نا تو ان کے ساتھ آپ نے مودت اختیار کرنی ہے، یعنی محبت کی انتہا کو مودت کہتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل نہ کیا ہو، بلکہ احادیث کی کتب اور تواریخ کی کتب جو ہیں وہ معتبر وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ اہل بیت طہار سے جس طرح صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی ہے اس طرح کسی اور نے کر کے نہیں دکھائی ہے، اور ہمیں اس محبت کا صحیح اندازہ بھی انہی ہستیوں سے اور آج کے پرفتن دور کے اندر وہ جو محبتیں ہیں اس کے فروغ کی بھی ضرورت ہے۔ بے شک۔ اچھا، دوسری احادیث بے شمار ہیں اہل بیت طہار کی شان میں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ دوسرے مقام پر حضور جان نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کا قرآن اور دوسرا ہے میرا خاندان۔ فرمایا جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے کہ کسی نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے اور اہل بیت کو چھوڑا ہوا ہے وہ بھی گمراہ ہے، اور کسی نے اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے قرآن کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہے، اور جس نے ان دونوں کا دامن تھام کے رکھا ہوا ہے وہ نجات والا ہے۔ یہ قرآن اور احادیث سے، اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث جو اس بات کی شاہد ہیں کہ حضور نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے، وہ ہمیں بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین سعدین سعیدین رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الہی میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے بھی پیار کر۔ اس سے بڑی سند ہمارے لیے کیا ہوگی؟ آج ہم اس مقدس گھرانے کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا اسم گرامی، آپ کے القابات، اس حوالے سے بھی رہنمائی کیجئے گا کہ اس میں کیسے عظمتوں کے نشان موجود ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال موجود ہیں لیکن اس کو زیادہ لیا جاتا ہے۔ اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ یہاں پر میں ایک ضمناً بات عرض کرتا چلوں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 حقیقی مقدس شہزادیاں ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کے 3 شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، وہ جو آپ کے 3 شہزادے ہیں ان کے نام اسم گرامی حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، دوسرے حضرت سیدنا ابراہیم، سبحان ٹھیک ہے، اور تیسرے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور شہزادیوں کے نام بالترتیب سیدتنا زینب، سیدتنا رقیہ، سیدتنا ام کلثوم، اور سب سے جو لاڈلی اور سب سے جو چھوٹی شہزادی ہیں جی، سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ عظیمہ مخدومہ صابرہ شاکرہ طیبہ مطیبہ اطیبہ مومنہ صالحہ حافظہ قاریہ محدثہ مفسرہ عابدہ زاہدہ عذرا سیدۃ النساء خیر النساء خاتون جنت معظمہ ام الہاد ام الحسنین، تو ام سادات مخدومہ کائنات دختر مصطفیٰ بانو مرتضیٰ سردار خواتین جہاں و جینا۔ تو یہ جو آپ کی سب سے لاڈلی اور سب سے چھوٹی مقدس شہزادی ہے۔ بے شک، تو اگر آپ صرف القابات کی طرف ہی غور کر لیا جائے تو اس میں آپ کی عظمت اور شان واضح طور پر نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، مثلا ام سادات، تو اس کا معنی ہے کہ سادات کی اصل۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کی اور بھی اولادیں ہیں جی، جو سیدہ زہرا پاک کے بطن مقدس سے نہیں ہیں، لیکن ان کو سادات نہیں کہا جاتا، بالکل صحیح، بلکہ ان کو الوی کا لقب دیا جاتا ٹھیک ہے۔ ہے، اصل کے اندر سید وہی ہوں گے جو سیدہ زہرا پاک اور مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کی دونوں کی اولاد میں سے ہوں سبحان گے۔ اللہ، سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، اور آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، سبحان اللہ، آب تطہیر سے جس میں پودے پودے جمے۔ اور یہ دیکھیے یہاں پر اس ریاض نجابت کے لاکھوں سلام، میں نے کہا شعر پہلے پورا کریں، جی، آب تطہیر وہی کہ مقدس پانی، بے شک، اور جس میں پودے جمے وہ مقدس باغ ہیں کہ سیدہ زہرا پاک کا اور دوسرا مولا علی کائنات کا۔ جی، تو اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، وہ جو نجابت کا باغ ہے تو ان سے جو پھول کھلے ہیں اللہ وہ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین، اور پھر حسنی حسینی سادات، حسنی حسینی سادات جو سبحان ہیں اللہ، وہ سید اعلیٰ حضرت کا شعر جو پہلے پڑھا ہے تو اسی کے مطابق وہاں پر آتے ہیں۔ اللہ، اور پھر دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، سبحان اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سونگا بھی کرتے تھے۔ اللہ، دیکھیں اولادیں سب کی چومی جاتی ہیں لیکن سونگی کسی کی نہیں جاتی۔ بالکل صحیح، کوئی کہتا ہے کہ جی اس لیے سونگتے تھے کہ ان سے جنت کی خوشبو آتی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن ہمارا عشق اور محبت یہ ہے کہ حضور ان سے بظاہر اپنی خوشبو کو سونگا کرتے، حضور کو ان میں سے اپنی خوشبو آتی تھی۔ بے شک، اچھا، اسی طرح آپ کا جو ہے وہ ایک لقب جو ہے وہ ہے مخدومہ کائنات، جی، یعنی تمام کائنات کے لیے قابل تعظیم، سبحان اللہ، دختر مصطفیٰ یعنی پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، سبحان اللہ، بانو مرتضیٰ اللہ، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی اہلیہ، سردار خواتین جہاں و جینا یعنی تمام دنیا اور جنت کی عورتوں کی سردار، سبحان اللہ، اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میری یہ لخت جگر سیدہ زہرا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء اہل سیدۃ الجنہ، النساء اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، اچھا، آگے حضرت سیدہ، سیدہ کا معنی یعنی سردار، جی، طیبہ یعنی پاکیزہ، سبحان اللہ، طاہرہ یعنی طہارت والی، سبحان اللہ، فاطمہ الزہرا یعنی روشن، اور بطول آپ کا ایک لقب بہت مشہور ہے، تو جس کا معنی ہے کہ کٹ جانا، یعنی آپ کو دنیا سے اتنا کوئی لگاؤ سبحان نہیں تھا، دنیا سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ ذاکیہ یعنی نیک، راضیہ یعنی راضی رہنے والی، سبحان اللہ، مردیہ یعنی پسندیدہ، عابدہ یعنی عبادت گزار، زاہدہ یعنی دنیا سے بے رغبت، محدثہ یعنی بہت زیادہ احادیث کو یاد رکھنے والی، سبحان اللہ، مبارکہ یعنی بابرکت، اور زکیہ یعنی پاک، اور عذرا یعنی پاک دامن دوشیزہ، سبحان اللہ، سیدۃ النساء یعنی عورتوں کے سردار، اور خیر النساء
یعنی عورتوں میں سب سے بہتر، سبحان اللہ، خاتون جنت یعنی جنتی عورت، اور معظمہ یعنی عظمت والی، ام الہاد اور ام الحسنین کا معنی ہے کہ ہدایت یافتگان، یعنی جو لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں، اور وہ امام حسن اور امام حسین ان کی والدہ ماجدہ، اور آپ بیک وقت حافظہ بھی تھیں، قاریہ بھی تھیں، معلمہ بھی تھیں، محدثہ بھی تھیں، عالمہ بھی تھیں، جی مفسرہ بھی تھیں، سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کیوں تھیں؟ تو اس کا جواب یہ کیا کہ آخر بیٹی کس کی ہے؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ علامہ صاحب اس پہ تو جتنا بھی کلام کیا جائے ان القابات پہ ہی تفصیلاً کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آپ کا بچپن کے واقعات، ذوق عبادت بچپن میں، پھر نوجوانی میں، جیسے جیسے آپ کی عمر مبارکہ بڑھتی گئی، اور پھر آپ کی کرامات، اس کا بھی مختصراً ذکر کر دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو المستدرک للحاکم نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا قانت القمری لیلۃ البدری، یعنی سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ بات تو پھر وہی آگے کہ آخر بیٹی کس کی ہے؟ سیدہ زہرا پاک کا بچپن بڑا ہی خوبصورت گزرا، اور یہ جو گھرانہ ہے نا، یہ ہے ہی مقدروں والا۔ وہ اس طرح سے ہے کہ اگر امام المسلمین مولا المسلمین امام المشارق والمغارب حل المشکلات والنوائب دفاع معضلات والمصائب اخی رسول و زوج البطور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو خوراک دی جاتی ہے وہ لعاب دہن مصطفیٰ دی جاتی ہے، پہلی گٹی۔ اسی طرح اگر سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے تو ان کو پہلی خوراک یہی دی جاتی ہے۔ اور کریم ابن کریم، مولا ابن مولا، سید ابن سید، حیدر ابن حیدر، تصویر مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت ہوتی ہے، ان کو بھی پہلی خوراک یہ دی جاتی ہے۔ اور سید الشہداء امام حمام، امام عرش مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو ان کو بھی پہلی خوراک یہی دی جاتی ہے۔ یعنی کہ گویا اپنے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے چاروں کو گٹیاں دے کے یہ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم ہیں تو 5 لیکن زبان ہماری ایک ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کو گٹی ہی حضور سے ملی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی تربیت میں تھی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، حضور کے خادم تھے، تو حضور نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، کبھی ڈانٹا بھی نہیں ہے۔ جب غلاموں پر اتنی شفقت ہے تو اپنی اولاد سے کتنی شفقت ہے۔ تو بچپن ہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایسی تربیت فرمائی، پردے کے احکامات نازل ہوئے، اور پردے کے احکامات سے پہلے سیدہ زہرا پاک بچپن سے جو ہے وہ پردہ کیا کرتی تھی، اور عبادت اور ریاضت میں بھی حضور کے ساتھ ساتھ جو، اور پھر اگر ان کی والدہ ماجدہ کو دیکھا جائے تو کہہ لیں کہ پوری امت کی محسنہ ہے، محسنہ اسلام ہے، سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ انہوں نے بھی حضور کے ساتھ وفا کی حد کر دی، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو سیدہ زہرا پاک کے بچپن کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دردناک واقعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے ہیں، حضور پیدائشی نبی ہیں، اور عالم رواح میں انبیاء، اور حضور تو اس وقت بھی نبی تھے، نہ جب نہ اس تھا، نہ اس تھا، نہ اب تھا، نہ کب تھا، نہ تب تھا۔ بالکل ہمارا تو یہی ایمان۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے وہ غار کے اندر تشریف لے کر جائے، یا غار ہرا میں، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ جو ہے اس کے صحن میں بعض اوقات نماز ادا فرماتے، تو ایک دن ابو جہل اور اس کے ساتھ جو لعین لوگ تھے انہوں نے آپ کو ہر طرح کی تکلیف جو ہے وہ دینی چاہیے، لیکن ایک دن تو انہوں نے ایسی گھٹیا حرکت کی کہ جس کو پڑھ کر جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، کہ انہوں نے اونٹ کی غلاظت سے بری ہوئی اوجڑی جو ہے وہ اس مقدس اور پاک اور مطہر اور منور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے مقدس کندھوں پر جو ہے وہ
ڈال دی، اور اس کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ آپ سے اٹھا نہیں جاتا تھا۔ تو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کا بھی بچپن تھا، تو جب ان کو بتایا گیا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں، تو انہوں نے اس کو اتارا، اور اتارنے کے بعد ساتھ ساتھ میں ان کے لیے دعائے ضرر بھی کی کہ الہی انہوں نے میرے بابا جان کے ساتھ ایسا کیا ہے، تو الہی ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ پھر احادیث کی کتب اس بات کی گواہ ہے کہ جن جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی نا، تو ان کا پھر انجام بہت برا ہوا تھا۔ اور پھر شیب ابی طالب کو لے لیں کہ 3 سال تک محصور رہنا اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دینا اور قریش کا ملنا جلنا بند کر دینا، تو اس میں بھی صبر اور قناعت کے ساتھ جو ہے اور شجاعت کے ساتھ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ اگرچہ کم سن ہیں اور بچے جو ہے اکثر گھبرا جاتے ہیں، لیکن سیدہ زہرا پاک نے اپنے والد محترم کے ساتھ جو آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کا ساتھ بھی دیا اور ان کے ساتھ صبر اور شکر کا مظاہرہ بھی کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی سیرت پاک پر گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ ہم مختلف جو گوشے ہیں، پہلو ہیں، ان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد نعمان چشتی گولڑوی صاحب، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ ناز میں الہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد نعمان چشتی سے۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، سوئے بطحاں لیے جاتے ہے ہوائے بطحاں، سوئے بطحاں لیے جاتے ہے ہوائے بطحاں، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، سبحان اللہ۔ اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے،
اور تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا، تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا، تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں آقا، ان پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے، پتلیوں کو اسی مرکز پہ ٹھہر جانے دے، اور روک رضوان نامظفر کو در جنت پر، روک رضوان نامظفر کو در جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ بہت خوبصورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی۔ ناظرین و سامعین، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ آج کی خواتین اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ عظیم ماں بھی ہیں، عظیم اور مثالی ماں بھی ہیں، عظیم اور مثالی بیٹی بھی ہیں، عظیم اور مثالی بیوی بھی ہیں، اور عظیم اور مثالی بہن بھی ہیں۔ اگرچہ شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں شہزادے جو ہیں کم عمری میں وصال پا گئے، لیکن تینوں شہزادیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تینوں ہمشیرگان وہ حیات رہیں، اور 9 ہجری تک ایک شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح 2 ہجری میں ایک اور شہزادی ان کا وصال ہے۔ تو یہ بہنوں کے حوالے سے بھی آپ کا کردار مثالی ہے، بیٹی کے حوالے سے بھی کردار مثالی ہے، ماں ہونے کے ناطے بھی مثالی عظیم ہیں آپ، اور بیوی ہونے کے حوالے سے بھی۔ تو ان حوالوں سے بھی آج گفتگو ہوگی۔ جناب علامہ مفتی محمد شفیق الرحمن حسان صاحب، سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ کی شخصیت اور سیرت اور کردار کے یہ پہلو، اور پھر انہی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت کا انداز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے ساتھ محبت کا انداز، ان گوشوں کے حوالے سے لازمی گفتگو کیجیے، تاکہ آج کی ہماری مسلمان مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ سمجھ سکیں کہ
ان کے لیے حقیقی رول ماڈل کیا ہیں، کون ہیں، مشعل راہ کون ہیں، خواتین اسلام کی حقیقی راہبر اور رہنما کون ہیں؟ مفتی صاحب بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کی عظمت، شان اور رفعت اور درجات جی اور کمالات اور کرامات، سبحان اللہ، یہ تو کوئی کما حقہ بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، سیدہ زہرا پاک کی عظمت اور شان کیا ہے یہ یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ ہمیں تو کتابوں میں سے جو چند ایک چیزیں ملی ہیں، جی یوں کہہ لے کہ سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے، وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ جی حقیقت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس شہزادی جی اگر آپ کو ماں کے طور پر دیکھا جائے تو مثالی ماں، سبحان اللہ، بیوی کے طور پر دیکھا جائے تو مثالی بیوی، بے شک بہن کے طور پر دیکھا جائے تو مثالی، اور بیٹی کی طرف بیٹی کی نسبت سے دیکھا جائے تو مثالی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، اور جب گھر سے ہی بچی کی یہ تربیت ہو نا، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ناظرین بھی ہمارے جانتے ہیں کہ بے حیائی، عریانی، فحاشی، بدکاری، یہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں، شرم و حیا سے کوسوں دور ہو، کوسوں دور ہیں۔ جی تو ان ساری چیزوں کو مسلم خواتین میں واپس لینے کے لیے اگر سب کو جھکنا پڑے گا تو سیدہ زہرا کی چوکھٹ پہ جھکنا پڑے گا۔ بے شک، آج دنیا کے اندر اگر ان کی چوکھٹ پر جھک جائیں گی تو پھر کل کو ان کی قیادت میں جنت میں جانے کی توفیق ہوگی۔ بے شک، اگر سیدہ زہرا پاک نے وہاں کھڑے کھڑے پوچھ دیا کہ کلمہ تو میرے بابا کا پڑھا تھا لیکن میری سیرت پر کتنا عمل کیا ہے، اللہ مجھے رول ماڈل کتنا بنایا، تو آج کی ہماری خواتین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات گھر کی مسجد کے ممبر میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی۔ سبحان اللہ، اب یہاں پر دیکھیے کہ سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ رات بھر عبادت کرتی تھی اور بچے اس چیز کو دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر، تو جو بچے دیکھتے ہیں اپنے والدین کے بارے میں پھر ان کے اندر بھی وہی ذوق اور شوق وہی اڈاپٹ کرتے، وہی اڈاپٹ ہوتا ہے۔ اگر ایک ماں ساری رات موبائل پہ لگی رہے گی تو پھر بچے بھی ویسا ہی کریں گے، بالکل ٹھیک، اور اگر وہ فلمیں ڈرامے دیکھے گی تو بچے بھی وہی دیکھیں گے۔ بالکل صحیح، تو جب سیدہ زہرا پاک ساری رات مصلی کے اوپر رہتی تھی تو اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے سبحان کہ دشمنوں کی فوج سامنے ہے اور پتہ بھی ہے کہ اب شہید کر دیے جانا ہے، لیکن نماز کو قضا اللہ، نہیں ہونے دیا۔ سجدے میں سر، سجدے میں جو ہے وہ سر قلم کیا گیا۔ تربیت کس کی تھی؟ سبحان اللہ، ماں کی تربیت۔ سبحان اللہ، اب دوسری طرف چلیے کہ کریم ابن کریم مولا ابن مولا حضرت امام حسن مجتبیٰ سبحان اللہ، علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ، دونوں طرح کہنا جائز ہے، اس میں بحث نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اور اس روایت کو نا جی بڑی لذت دیتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ جب بھی ساری رات عبادت کرتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے خصوصاً دعا کرتی۔ جی تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا، اماں جان آپ ساری رات عبادت بھی کرتی ہیں اور نانا جان کی امت کے لیے آپ دعائیں مانگتی ہیں، جی، تو ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی ہمارے لیے اور اپنے لیے بھی کبھی دعا مانگی ہو۔ اللہ، تو سیدہ زہرا پاک فرماتی ہیں کہ پڑوسیوں کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، تو جو سیدہ پاک ہمیں اپنا پڑوسی کہیں تو سیدہ پاک کی عظمت کو بیان کرنا تو ہمارے اوپر یہ کہہ لیں کہ فرض ہے، تو ان کی عظمت کو بیان کیا جائے، ان کی رفعت کو بیان کیا جائے۔ جہاں تک اگر مثالی بیوی کی بات لیں جی، تو بیوی اگر نیک سیرت ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے، بے شک، اگر بد اخلاق ہو تو جس طرح معاشرے کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں طلاق تک اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور مرد جو ہے اس کے پاس کروڑوں روپیہ بھی ہو تو وہ بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ ظاہری طور پر تو گھر کے اندر اتنی دولت موجود نہیں تھی، لفظ میں نے ظاہری بولا، بالکل ایسا ہی ہے، ویسے تو مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ہے، اور ان کے جو نواسے ہیں، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قرباں جانے جا انگشت کیا لی ہاتھ میں، سبحان اللہ، کہ ان کی انگشت پکڑی ہے تو دونوں جہانوں کا دستگیر بنا دیا ہے۔ تو ظاہری طور پر وہ مال و اسباب اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن کبھی بھی سیدہ پاک نے ایک دن بھی
اپنی زبان پر شکوہ نہیں لے کر آئی. اللہ اکبر. حالانکہ حضرت علی مرزا شریف خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کا کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں تھا، محنت مزدوری ہی کرتے بالکل تھے. صحیح، بالکل صحیح. تو مولا کائنات شیر خدا خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت سیدہ زہرا پاک کی رخصتی ہوئی نا، تو جب اندھیرا چھا گیا تو ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے. جی. تو فرماتے ہیں کہ جب پیار بھری گفتگو ہو رہی تھی تو اسی کے دوران میں سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جی. تو میں نے پوچھا ہے زہرا کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں تیرا شوہر ہوں؟ تو آگے سے وہ فرماتی ہیں کہ اے علی، میں اس سے بڑھ کر اور راضی کیسے ہو سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسا مثالی شہرت عطا فرمایا ہے، اور ویسے بھی میرے بابا جان نے مجھے فرمایا تھا کہ دنیا کی بہترین عورت کو دنیا کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں. میں رو تو اس لیے رہی ہوں کہ آج یہ خوشیوں بھری رات ہے، اور ایک رات وہ بھی آنی ہے جو قبر والی رات ہے. تو اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی. کہتے اتنی بات کہی اور مصلی بچھایا اور نوافل میں مشغول ہو گئی. جو پہلے ہستیوں کا عالم ہے، ان ہستیوں جو ہے ہی جنتی نوجوانوں، جنتی عورتوں کی سردار، جن کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، جن کے والد محترم جنت کے مالک. اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. ان کا جب یہ عالم ہے، سبحان اللہ. حالانکہ ان کو اتنی زیادہ عبادت ریاضت کرنے کی ضرورت، وہ بس فرائض ادا کرتے تو ٹھیک ہے جو کہ ہر امت پر فرض ہیں، لیکن وہ کس کے لیے تھا؟ مشعل راہ تھی. تو آج کی خواتین بے شک کہ جب حضور کی بیٹی اتنی عبادت اور ریاضت کرتی ہیں تو ہم، اور جو ہمارے ہاں دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل جو ہے وہ لا تعلق ہو جاتے. ایک اگر ہمارے گھر میں فوتگی ہو جائے تو سب سے پہلا جو اٹیک ہوتا ہے وہ نماز کے اوپر ہوتا ہے. اور جب ہمارے گھر میں خوشیاں ہوں، سالگرہ کا موقع ہو یا شادی کا موقع ہو یا کوئی بھی اور ایونٹ ہو، تو سب سے پہلا اٹیک کس کے پہ ہوتا ہے؟ نماز پہ ہوتا ہے. لیکن سیدہ زہرا پاک کی عظمت اور شان اور اس گھرانے کا یہ وصف ہے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، ہر وقت اللہ رب العزت کی ذات کو مد نظر رکھا. سبحان اللہ. اور جہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز ہے وہ تو کئی پہلو ہیں، لیکن صرف ایک ہی بات کے اوپر ہم جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. ام المؤمنین، محبوبہ محبوب رب العالمین، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، صدیق پاک کی صدیقہ بیٹی، وہ فرماتی ہیں کہ چال ڈال میں، اٹھنے بیٹھنے میں اور گفتگو کرنے میں سیدہ زہرا ہو بہو حضور کے مشابہ تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ادائیں انہی کی اپنائی جاتی ہیں جن سے بندے کو محبت ہوتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت کا انداز کیا تھا؟ تو بے شمار اس کے متعلق روایات ہیں. یعنی آج کی خواتین سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بننا چاہتی ہیں تو پھر سیرت فاطمہ تو زہرا اپنانی پڑے گی. بالکل ایسے ہی ہے. فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ تشریف لاتے تو سیدہ زہرا پاک حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی. سبحان اللہ. یہ سیدہ زہرا پاک سے حضور سے محبت کا انداز ہے. اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما آتے، سیدہ زہرا پاک آتی تو حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. تو یہ کھڑے ہونا تعظیماً احتراماً جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ ایک محبت کا انداز اور شفقت کا انداز وہ یہ ہے بیٹی کے ساتھ کیسے وہ یہ ہے کہ جب بیٹی آئے اس کے لیے کھڑا ہوا جائے اور اس کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا جائے، اس کے سر کے اوپر پیار دیا جائے، تو بیٹیوں کے غم جو ہے وہ آدھے ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ محبت کیا کرو. حضور کے سارے فرامین ورا الورا ہیں، لیکن حضور کا یہ کہنا لوگوں بیٹیوں سے پیار کیا کرو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر حضور نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا، تو ان کی عظمت اور شان کی. سبحان اللہ. تسبیح فاطمہ جو مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے، اور آج کے دور کی بھی ضرورت ہے، معمول بھی ہے. اس حوالے سے بھی کلام کیجیے گا. اور سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آپ کا شرم و حیا، آپ کی عفت و عصمت، وہ جو آج خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، اس پر بھی. سب سے پہلے تو مفتی صاحب جو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی پردہ داری ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، سبحان اللہ، کہ جن کا آنچل جو ہے وہ چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے، تو ان کے کیا کہنے. اللہ
سب سے پہلی جو چیز ہے آج کے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کو پردہ کرنا چاہیے۔ بے شک، حضور جان نور علیہ السلام نے سیدہ زہرا پاک سے پوچھا کہ اے میری لخت جگر، عورت کا زیور کیا ہے؟ سبحان اللہ، تو آپ نے فرمایا شرم و حیا۔ سبحان اللہ، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرزا سے پوچھا سبحان، کہ اے علی، یہ تو بتاؤ کہ ایک جو پاک اور نیک عورت ہوتی ہے اس کے اندر کیا وصف ہونا چاہیے؟ تو مولا کائنات نے جا کر سیدہ زہرا سے پوچھا، سبحان، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے یہ کہا کہ غیر مرد کسی غیر عورت کو نہ دیکھے اللہ، اور غیر عورت کسی غیر مرد کو نہ دیکھے۔ سبحان اللہ، آج ہمارے ہاں جو پردے والا معاملہ ہے نا جی، جی، وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے بے برکتی بے برکتی ہے اور بے حیائی ہے اور معاشرے کا ناسور ہے، پہلی تو بات یہ ہے۔ بے شک، دوسری بات یہ ہے کہ بچپن میں ہی بچی کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ اسلامی طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ٹھیک ہے، تیسرا یہ ہے کہ جب بچی کو رخصت کیا جائے تو اس کو یہ کہا جائے کہ بیٹی گھر کے کام کاج آپ نے خود کرنے ہیں، اور اس کی مثال دی جائے سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کی زندگی کی۔ سیدہ زہرا پاک چکی بھی خود چلاتی ہیں، سبحان اللہ، بچوں کے لیے کھانا بھی خود بناتی ہیں، شوہر کی بچوں کو خدمت بھی سنبھالتی بھی ہیں، مولا کائنات ان کے بھی حقوق کا خیال رکھتی ہیں، اللہ، اور پھر گھر کے جتنے کام کاج ہیں سارے وہ خود کرتی ہیں۔ سبحان تو یہ ہماری عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اللہ، بے شک، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جب گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بچوں کا جھولا جا رہا تھا، سیدہ زہرا پاک جو ہے وہ چکی چلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، تو جب ہماری ماؤں بہنوں کے زبان کے اوپر درود شریف یا اس طرح کے کلمات ہوں گے کھانا بناتے وقت یا دیگر کام کرتے وقت، تو پھر کھانے میں لذت بھی بے شک، علیحدہ طرح کی ہوگی، برکت ہوگی، برکت ہوگی۔ جی، اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن آپ تشریف لے گئیں اور ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑے ہوئے تھے، تو عرض کی کہ ابا جان غلام آئے ہیں کسی غزوے سے، جی، تو کوئی غلام یا لونڈی مجھے عطا فرما دیں۔ جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجاہدین ہیں نا ان کا زیادہ حق ہے، جی، تم ایسے کیا کرو کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دیا کرو، سبحان اللہ، اور اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ، اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ اور سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا، اس کو تو علیحدہ علیحدہ حدیث کے اندر فضائل بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی نسبت سیدہ زہرا پاک سے ہو گئی ہے۔ تو یہ ہر نماز کے بعد مرد اور عورت کو اس کی تسبیح کرنی چاہیے، یقین جانے اس سے جسم کی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور برکت بھی آ جائے گی اور جسم کی تھکاوٹ بھی جو ہے وہ دور۔ اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آپ کے وصال پاک کے حوالے سے کہ وصال کب ہوا، سن ہجری، اور پھر وصال مبارکہ، آپ کی تدفین، آپ کا جنازہ، اس حوالے سے بھی کلام کیجیے۔ مفتی صاحب، چونکہ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج آپ کا وصال پر انوار ہے، یہ چیز بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے نوجوان نسل کے لیے۔ ضمناً یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا ہے، آپ کی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یوں کہنا کہ آپ کی معاذ اللہ شہید کیا گیا ہے تو یہ آپ کی شان اقدس میں معاذ اللہ یہ کلمات نہیں ادا، آپ کا وصال، طبعی وصال، جی آپ کا طبعی وصال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا تھا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا انتی اول اہلی لحوقاً بی، یعنی میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم وفات پا کر مجھ سے ملو گی۔ اس کو حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء والوں نے نقل کیا ہے، جو صحابیات کا چیپٹر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال تھا آخری ایام میں، تو آپ نے سیدہ زہرا پاک کو اپنے پاس بلایا، ان کے کان میں سرگوشی کی، پہلی مرتبہ کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، دوسری مرتبہ کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگیں۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ اے زہرا، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ایک راز ہے۔ تو جب حضور کا وصال پر انوار ہو گیا تو پھر انہوں نے اس راز کو فاش کیا۔ وہ کہنے لگی حضور نے فرمایا تھا کہ جبریل امین ہر رمضان میں میرے پاس
ایک مرتبہ دور کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس مرتبہ 2 مرتبہ دور کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہونے والا ہے، تو میں رونے لگی بابا جان کی جدائی کی وجہ سے، لیکن ساتھ ہی ابا جان نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری اہل بیت میں سے تم مجھے ملو گی، تو یہ ساری باتیں تو پہلی جو ہیں وہ بیان کر دی تھی۔ تو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جو ہیں ان کا وصال پرانوار 3 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے 6 ماہ بعد ہوا، ٹھیک ہے، اور حضور کے وصال کے بعد آپ جو ہے وہ ہر وقت پریشان ہی رہتی تھی، یعنی کسی دکھ کی وجہ سے نہیں، باپ آخر باپ ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے وصال سے قبل 2 وصیتیں فرمائی، وہ سماعت فرمائیے۔ پہلی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو وصیت کی کہ میری وفات کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں۔ ٹھیک، چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے سیدہ کائنات کی وصیت پر عمل کیا، یہ نکاح زبیر ابن عوام کے اہتمام سے ہوا، اور حضرت امامہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت سیداتنا زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ پہلی وصیت یہ فرمائی، اور دوسری یہ تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرے تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کو جو ہماری شریعت اسلامیہ ہے کہ اسی کے مطابق آپ کو جو ہے وہ غسل دیا گیا۔ تو 3 طرح کی روایات ہیں، تو جو معتبر روایت ہے وہ یہی ہے کنز العمال کی، کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور دوسرا جو ہے وہ فرمایا گیا کہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی جو نماز جنازہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی، اور اس میں 4 تکبیریں کہیں گی، یہ معتبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کے صدقے سے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ اور آج کی عورتوں کے لیے یہی ہے کہ سیدہ کائنات کی سیرت کو پڑھا جائے اور پڑھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اپنے گھر کو جو ہے وہ اسلامی ماحول بنانا چاہیے، سیدہ زہرا پاک کی سیرت کے اوپر عمل کریں گے تو پھر بیٹے بھی جو ہے وہ حضرت امام حسن و حسین کی سیرت والے ہوں گے، ان جیسے تو ہو ہی نہیں نہ سکتے۔ اور جب لفظ آتا ہے نا شہزادہ، تو یقین جانے شہزادوں کا لفظ جچتا ہی حسنین کریم، سبحان اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی شہزادہ جچتا ہی نہیں۔ بے شک، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، بہت خوبصورت گفتگو 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ پروگرام اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے تحت پیش کیا جا رہا ہے۔ آخر میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ منقبت پیش کریں گے جناب محمد نعمان چشتی گولڑوی صاحب۔ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جا یا زہرا، ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا، ہے مرتضیٰ، ہے مرتضیٰ، ہے مرتضیٰ تیرے شوہر تو
زہے یہ اوج و شرف عز و جاہ یا زہرا، زہے یہ اوج و شرف عز و جاہ یا زہرا، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، اور نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، نہ پھر آج، نہ پھر آج، نہ پھر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا، اور بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا، بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین سامعین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان میں یہ پروگرام پیش کیا جا رہا تھا۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔